یا رب حقیقت دکھا دے، کیا ہم بیوقوف ہیں؟ اس عنوان کا آغاز طلعت حسین نے اپنے وی لاگ سے کیا، جو کہ مجھے بہت اچھا لگا۔ طلعت حسین بتاتے ہیں کہ 2022 کو جن لوگوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں، انہیں 2023 میں یہ لکھنا چاہیے کہ کیا ہم بیوقوف ہیں، اور نیچے لکھنا چاہیے جی ہاں۔ بہت شگفتہ لہجے میں وہ بہت کچھ کہہ گئے، اور ایک اور لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ تھا محبت کی بیوقوفی، جو بذات خود اپنے اندر گہرے معنی رکھتی ہے۔ خان صاحب کا فین کلب یا ان سے محبت کرنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ آڈیوز جن کا اعتراف خان صاحب خود بھی بڑے طریقے سے کر چکے ہیں، 2022 کو خان صاحب خود حکومت سے نکالے گی۔ جو وعدہ کیا وہ پورا نہ کر سکے۔ خان صاحب کے لیے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والے جسٹس ثاقب نثار پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے، جب انہوں نے ڈیم فنڈ کے چکر میں ہمارے اربوں روپے ہضم کیے، اور عمران خان کی فیملی کی اربوں کی کرپشن، ہیرے جواہرات اور گھڑیاں بالکل کھل کر سامنے آ گئیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ میرے تحفے میری مرضی۔ مارچ 2022 میں عمران خان ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے مخالفین تتر بتر ہو جائیں گے۔ 27 تاریخ کو آپ اتنے لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی اتنے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد عمران خان نکالے گی، اور اپریل میں انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور بتایا کہ یہ تحریک کیسے زور پکڑے گی۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تختہ مشق بنانا شروع کر دیا، کبھی غدار، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق کہنا شروع کر دیا۔ مئی میں انہوں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں اور ہم نے اسلام آباد کو الٹ پلٹ کر رکھ دینا ہے، آپ تیار رہیں کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہونے والی ہیں۔ 25 مئی کو میں آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا، پھر بتاتا چلوں کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ ہمیں جتنی دیر بھی اسلام آباد رہنا پڑا ہم رہیں گے۔ پھر اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد کے کونے پر کھڑے ہو کر کچھ اور وعدہ کر لیا۔ 6 دن کا وقت دے کر چلے گئے۔ 20 لاکھ لوگوں نے اسلام آباد اکٹھے ہونا تھا۔ پھر جون میں ایک اور تاریخ دینے کا کہا، پھر اگست آ گیا اور کہا کہ میں پھر کال دینے والا ہوں، پھر آخری کال آ گئی۔ اس کے بعد اکتوبر آ گیا اور کہا کہ یہ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ پھر اکتوبر میں لانگ مارچ کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ سیاست سے بہت اوپر کی جنگ ہے۔ پھر نومبر آ گیا اور کہا کہ ہم اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں۔ پھر دسمبر آ گیا اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی توڑنے لگے ہیں۔ نیا سال آ چکا ہے، نہ اسمبلیاں ٹوٹی نہ انقلاب آیا۔ طلعت حسین کی زبان میں محبت کی حماقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فین کلب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر اچانک سے نیوٹرل ہونے کی اجازت مل گئی اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونے کا کہہ دیا، کیونکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جانے لگا۔ پھر امریکی غلامی کا ڈرامہ رچایا اور خود امریکہ سے روابط بڑھانے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ 2022 میں ہوتا رہا، اور خان صاحب کا فین کلب کچھ بھی سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ حقائق چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے۔ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے دل اور ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ میں بارہا یہ بات دہرا چکی ہوں کہ جو شخص بھی کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکالا گیا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ خان صاحب کی زبان سے کیا کیا پھول نہیں جھڑتے۔ ایک دفعہ حفظ کے حاکم عمیر بن سعد کے منہ سے ایک زمیں کے متعلق یہ الفاظ نکل گئے، اخزک اللہ، یعنی خدا تجھے رسوا کرے۔ اس پر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تعصب ہوا کہ سیدھے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور کہا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں اس منصب کا اہل نہیں۔ بہتریہ سمجھایا، لیکن وہ استعفیٰ واپس لینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ عمیر بن سعد بہت قابل اور ایماندار حاکم تھے، لیکن ان کا یقین تھا کہ احترام آدمیت میں کوتاہی کسی حاکم کو زیب نہیں دیتی، اس لیے انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس نہ لیا۔ خان صاحب خود اعتراف کرتے رہے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں اور پلے بوائے بھی رہے ہیں، تو پھر خان صاحب کو تو توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اعتراف کے بعد توبہ کا لمحہ ہوتا ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ اور آپ اگر کسی شاہراہ پر سفر کر رہے ہیں اور آپ نے راستے کا انتخاب غلط کیا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ سے واپس آ کر ٹھیک مقام پر پہنچنے کے لیے دوبارہ سے سفر کرنا ہوگا۔ پچھلا کیا گیا سفر سب کچھ غارت چلا جائے گا۔ خان صاحب کے پاس مہلت کا وقفہ ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے ٹھیک راستے کا انتخاب کر لیں تو شاید بہت سے اور لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ خان صاحب کو رب کی بارگاہ میں نہ صرف اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا جن کو انہوں نے، اور ان لوگوں کا بھی جن کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا تھا۔ خان صاحب کو جب حکومت ملی تھی اس وقت GP ریٹ 5.8 تقریباً تھا، اور جب حکومت چھوڑی اس وقت کتنا رہ گیا تھا؟ اس سوال کا جواب میں ان کے تمام فین کلب پہ چھوڑتی ہوں۔
آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ذکر کرتی چلوں جو انہوں نے اپنے رب سے کی تھی کہ مجھے لوگوں کو ان کی اصل شکل میں دکھا دے، جس طرح وہ حقیقت میں مجھ پر ظاہر کر دے، جس طرح وہ حقیقت میں ہے مجھ پر ظاہر کر دے۔ میں یہ دعا اپنے پورے پاکستانی قوم کے لیے کر دوں کہ خدا ہم سب کو بڑوں کی حقیقت دکھا دے۔